الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان رشید اختر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے، خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور بھی اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے اور دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال کرے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج میرا جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا جو اللہ رب العزت نے ہم کو ہر چیز یعنی کہ ہر نعمت سے نوازا ہے، تو کل میدان محشر میں کون کون سی نعمتوں کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو آئیے بالکل سن لیں، کیونکہ جو نعمت ہے، یہاں تک کہ سانس ہے یہ بھی خدا کی نعمت ہے، جو جسم ہے ہمارے پاس وہ بھی خدا کی نعمت ہے، جو آنکھیں ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے، جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بنے رہیں کہ قیامت کے دن کون کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ سنیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تو یہ دوستوں کہنا چھوڑ دیا ہے کہ سبسکرائب کرو یا پھر شیئر کرو، میں بالکل نہیں کہوں گا، اور کسی بھی ویڈیو میں آپ سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ آئیے ویڈیو شروع کرتا ہوں، سنیں انشاءاللہ۔ نعمتوں کا سوال، قیامت کے دن نعمتوں کا سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر البتہ ضرور تم سے اس روز نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے روز نعمتوں میں سے سب سے پہلے تندرستی اور ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا۔ یعنی کہ تندرستی جو جسمانی حالت ہے نا، ہماری جو طاقت، جو جسم کے اندر تندرستی کہتے ہیں، اس کا تندرستی کا سوال ہوگا، اور ٹھنڈے پانی کا سوال کیا جائے گا، اور یوں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تیرے جسم کو ٹھیک نہ رکھا، ہم نے تیرے جسم کو ٹھیک نہ رکھا تھا، اور کیا تجھے ہم نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے دوستو۔ آگے سنیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عنایت فرمایا ہے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے، ان کو یہ حق ہے کہ اپنی نعمت کے بارے میں سوال کریں اور مواخذہ کریں کہ میری نعمتوں میں تم رہے، بولو ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، اور میری عبادت میں کس قدر لگے، اور ان نعمتوں کے استعمال کے عوض کیا لے کر آئے۔ یہ اللہ رب العزت سوال کرے گا۔ یہ سوال بڑا کٹھن ہوگا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی نعمتوں کے شکریہ میں عمل صالح کرتے رہتے ہیں، اور آخرت کی پونچھ سے لرزتے اور کانپتے رہتے ہیں، برخلاف ان کے وہ بدنصیب ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں پلتے بڑھتے ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی طرف ان کا ذرا دھیان نہیں، اور خدا کے سامنے جھکنے کا ذرا خیال نہیں۔ خداوند عالم کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس رب کائنات نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہیں گن سکتے، یعنی ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان البتہ بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے، یعنی انسان جو ہے بڑا ظالم ہے۔ یہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا ہے، ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ کوئی شک کی بات نہیں، انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آگے سنیں، بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی اور ستم گری ہے، یہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور جس سے کچھ ملتا ہے اس سے دبتا ہے، اور اس کے سامنے بادب کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے، بلکہ کسی کام کے عوض یا آئندہ کسی کام کے ملنے کی امید میں دیتے دلاتے ہیں۔ جیسے یہ دنیاوی ایک بات بتائی گئی یہاں پر کہ اگر کوئی دنیاوی کوئی انسان ہے طاقتور پیسے والا، اگر اس نے پیسے دے دیے تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ساری چیز اس رب نے دی ہے، اس کا کوئی احسان عظیم کوئی بھی انسان، اس کا بندہ انسان کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، خداوند کریم خالق و مالک غنی و مغنی ہے، وہ بغیر کسی غرض کے عنایت فرماتا ہے، لیکن اس کے احکام پر چلنے اور سربہ سجود ہونے سے انسان گریز کرتا ہے۔ یہ بڑی بدبختی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو کوئی کہاں تک شمار کرے گا؟ جو نعمت ہے ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ جی ہاں، جو نعمت ہے
ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ ایک بدن کی سلامتی اور تندرستی کو لے لیجئے، کیسی بڑی نعمت ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو گھٹا ٹھنڈا پانی پی جاتے ہیں۔ یہ پانی کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکر گزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے دوستو۔ یہ ٹھنڈا پانی یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اس رب کائنات کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس کے پاؤں جب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہیں ہو جائے گا۔ اب وہ 5 چیزیں کون سے ہیں؟ سنیں۔ نمبر 1، عمر کا سوال ہوگا کہ کن مشغولتوں میں فنا کر دی، یعنی جو اللہ فرمائے گا میدان قیامت کے اندر کہ میں نے تجھے عمر دی، تو نے عمر پوری جو ہے کن کن چیزوں میں مشغول ہو کر فنا کر دی، ختم کر دی۔ نمبر 2، جوانی کا سوال ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی جو ہے کہاں ضائع کر دی۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے اتنی خوبصورت جوانی دی کہ تو نے اپنی جو ہے پوری جوانی کہاں ضائع کر دی۔ 2 سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا یہ مال کا سوال ہوگا کہ تو نے کہاں سے کمایا۔ جی ہاں، یہ بھی حساب ہوگا کل میدان محشر میں کہ یہ تو نے جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا۔ جی ہاں، چوتھا سوال ہوگا کہ جو مال تو نے کمایا وہ خرچ کہاں کیا تو نے۔ اور 5واں سوال ہوگا علم کا سوال۔ علم کا سوال ہوگا کہ دین اور دینیات کا جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا تو نے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک دوستو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی۔ بالکل پورے سنتے رہنا انشاءاللہ تعالی۔ آج میں بھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، تو آج میرا بھی عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے کیونکہ بہت خطرناک معاملہ ہے یہ، ہر چیز کا حساب۔ آگے سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ کئے دفتر؟ 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر میں اس کے نیک عمل لکھے ہوں گے، دوسرے دفتر میں اس کے گناہ درج ہوں گے، اور ایک دفتر میں اللہ کی وہ نعمتیں درج ہوں گی جو اس کو خدا کی طرف سے دنیا میں دی گئی تھیں۔ اللہ عز و جل سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اپنی قیمت اس کے نیک اعمال میں لے لے، چنانچہ وہ نعمت اس کے تمام نیک اعمال کو اپنی قیمت میں لگا لے گی، اور اس کے بعد عرض کرے گی کہ اے رب تیری عزت کی قسم، ابھی میں نے پوری قیمت وصول نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد گناہ باقی رہے اور نعمتیں بھی باقی رہیں جن کی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، رہے نیک عمل سو وہ ختم ہو چکے، کیونکہ سب سے چھوٹی نعمت اپنی قیمت میں تمام نیک عمل کو لگا چکی ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا، یعنی مغفرت فرما کر جنت عطا فرمانا چاہے گا، تو فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیری نیکیوں میں اضافہ کر دیا اور تیرے گناہوں سے درگزر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خدائے پاک کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی نعمتیں یوں ہی بغیر عوض کے بخش دیں۔ جی ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز انسان کو بکری کے بچے کی طرح بے حقیقت اور بے حیثیت ہونے کی حالت میں لایا جائے گا۔ اللہ اللہ، سن لیجیے آپ، پھر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے دیا اور نعمتوں سے مالا مال کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے رب میں نے مال جمع کیا اور نفع پر نفع کما کر اسے بڑھایا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر چھوڑ آیا ہوں، لہذا تو مجھے اجازت دے میں ساری دولت تیری بارگاہ میں لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ ارشاد ربانی ہوگا یہاں سے واپس جانے کا قانون نہیں ہے، جو پہلے سے یہاں بھیجا تھا وہ دکھاؤ۔ یعنی کہ اب یہ جو دنیاوی دولت ہے یہ کام تھوڑی آئے گی۔ اس فرمان کے جواب میں وہ پھر کہے گا کہ اے رب میں نے مال جمع کیا اور نفع پر نفع کما کر اسے بڑھانا، اور جتنا شروع میں تھا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر چھوڑ آیا، پس مجھے واپس بھیج دے، میں سارا مال تیری بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں۔ الحاصل وہ یہی جواب دے گا، اور چونکہ پہلے سے وہاں کے لیے اس دنیا میں نہ بھیجا تھا، لہذا وہ نتیجے کے طور پر ایسا شخص نکلے گا جس نے ذرا خیر اپنے لیے پہلے سے نہ بھیجی تھی،
چنانچہ اس کو دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی دوستو یہ حدیث پاک کتنی پیاری چیز، یعنی کہ کوئی بھی دولت جو ہے رب کی دی ہوئی ہے، اب اس کو کما کر کے اگر ہم نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی اور آخرت کی اگر فکر نہیں کی، تو مرنے کے بعد ہر مرنے والا جب اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے تو ہر مرنے والا عذاب میں جب گرفتار ہو جاتا تو یہی کہتا ہے رب کائنات مجھے صرف ایک بار موقع دے دے، میں دنیا میں واپس چلا جاؤں تاکہ تیری عبادت کروں، اپنا سر جھکاؤں تیری بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں، حکم دیتا ہے میرا رب کہ یہاں وہاں سے آنے کا قانون ہے لیکن یہاں سے بھیجے جانے کا قانون نہیں ہے، یہاں سے جانے کا کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ تو نے پوری زندگی کیا کیا۔ بندہ کہے گا میں نے مال کمایا، اسی سے مال سے نفع کما کر میں نے بہت اکٹھا کیا۔ رب کی بارگاہ میں کہے گا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے کہ میں جتنا مال میں نے کمایا ہے تیری بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس مال کی ضرورت نہیں، وہ دنیاوی مال تو نے کمایا لیکن آخرت کے لیے تو نے کیا کیا۔ دوستو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ جو میرے آقا حضور، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ اے میرے امتیو اللہ کی فرما برداری کرو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، سرکار نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، برے کام سے بچو، میرے نقش قدم پر چلو۔ ہمارے سرکار نے، ہمارے آقا نے کیا فرمایا 1400 سال پہلے کہ اے میرے چاہنے والو، مرنے کے بعد دنیاوی دولت کام نہیں آئے گی، صرف اگر کچھ کام آنے والا ہے تو اللہ کی عبادت، ذکر الہی، نسبت، ولی اللہ سے نسبت، وسیلہ، یہ کام آئے گا۔ نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی قیامت میں، نہ چاندی کام آئے گی، نہ سونا کام آئے گا قیامت میں، محمد کا وسیلہ کام آئے گا۔ دوستو بس اپنی زندگی کو خوشگوار رکھیے، اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزاریے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے گزارنے کا۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سب سے پہلے اپنی عبادت کرنے کے لیے، تو ہم اس رب کی عبادت کو چھوڑ کر بلکہ دنیاوی خرافاتوں میں ہم پڑ چکے ہیں، جبھی تو طرح طرح کی اذیتیں ہم آج اٹھا رہے ہیں، بھوگت رہے ہیں، طرح طرح کے وائرس ہم پر جو ہے حاوی ہو رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں سے ہم ڈر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تاریخوں میں یہ لکھا ہے جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، دنیا والے اس سے ڈرا کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتا ہے، خدا کا خوف جس کے دل میں نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ لوگ دنیا سے ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خوش رکھے، ہماری زندگیوں کو آباد کرے، شاد کرے۔ اللہ ہم سب کی آرزوؤں کو پورا کرے، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔